مسٹر جناح اب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر مولوی شبیر علی تھانوی کے پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور نائب مولوی شبیر علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑے عوامی اجتماع میں جہاں بڑے بڑے رہنما موجود تھے، میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت بے باک انداز میں سوال کیا، مسٹر جناح اب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم نے جو جواب دیا اسے سن کر واقعی مجھے پسینہ آ گیا کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنے بڑے اجتماع کے سامنے ایسا جواب دیا۔ ناظرین، اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی سوئیوں کو 1936 کے اس دور میں لے جانا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کی سیاست میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کانگریس پوری طرح سے اس کوشش میں تھی کہ مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کر دیا جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس وقت ایک بہت بڑا اور مغرورانہ بیان دیا تھا۔ نہرو نے کہا تھا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی طاقتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان تو اس سیاسی شطرنج میں کوئی کھلاڑی ہی نہیں ہے، وہ تو بس تماشائی ہیں۔ اس بیان نے مسلمانوں کے دلوں کو جلنی کر دیا تھا، مسلمانوں کا مورال ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن اسی تاریکی میں ایک آواز ابھری۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے میدان سنبھالا اور کانگریس کو للکار کر کہا، نہیں، ہندوستان میں صرف دو طاقتیں نہیں بلکہ ایک تیسری قوت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ قائد اعظم کے اس ایک جملے نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ کسی بڑی طاقت کو للکارتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم کے خلاف سازشیں، جیسے ہی قائد اعظم نے مسلمانوں کی حقوق کی بات کی، کانگریس اور دوسری مخالف قوتوں نے ان کے خلاف ایک منظم مہم شروع کر دی۔ ان پر ہر طرف سے تیر برسائے گئے۔ ایک طرف کانگریس کے حامی تھے جو انہیں انگریز کا ایجنٹ کہتے تھے کیونکہ وہ سوٹ پہنتے تھے اور انگریزی بولتے تھے۔ وہ انہیں مغربی تہذیب کا اسیر کہہ کر مسلمانوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری طرف کچھ مذہبی حلقے بھی جو ان کے کردار پر سوال اٹھاتے تھے کیونکہ ان کی وضع قطع روایتی مذہبی رہنماؤں جیسی نہیں تھی۔ وہ انہیں اسلام سے دور ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ یعنی قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے جن پر بیک وقت ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ وہ اکیلے تھے لیکن ان کا ارادہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد تھا مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن۔ وہ تاریخی ملاقات۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ منشا عبد الرحمن کی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدے میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ مولوی شبیر علی تھانوی جو مولانا اشرف علی تھانوی کے نائب تھے، قائد اعظم سے ملے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بڑی بے باکی سے قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم نے نہ تو برا منایا نہ ہی کوئی بہانہ بنایا، بلکہ انہوں نے بڑی عاجزی اور سچائی سے بات کو سمجھایا۔ اسی دوران مولوی صاحب نے ایک تجویز دی، کیوں نہ جلسوں کے دوران جب نماز کا وقت آئے تو پورا مجمع باجماعت نماز ادا کرے، اس سے رعب پڑے گا۔ قائد اعظم نے اس تجویز کو سنا اور بہت گہری بات کی۔ انہوں نے فرمایا، بات آپ کی درست ہے لیکن میں فی الحال اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو قائد اعظم نے وضاحت کی، اگر میں خود امام بنوں تو میں اپنے اندر وہ اہلیت نہیں پاتا کہ مصلی پر کھڑا ہو سکوں، اور اگر میں کسی اور کو امام بناؤں تو اس وقت مسلمانوں میں دیوبندی اور بریلوی اختلافات اتنے شدید ہیں کہ الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی، کوئی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ قائد اعظم نے مزید وضاحت کی کہ سوچیں، اگر غیر مسلموں نے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان ایک صف میں کھڑے ہونے کے بجائے
آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو اس سے اتحاد کا تاثر ختم ہو جائے گا اور ہماری طاقت کمزور دکھائی دے گی۔ قائد اعظم کی دور اندیشی۔ ناظرین، یہ جواب کسی عام آدمی کا نہیں، یہ ایک ایسے لیڈر کا جواب تھا، قوم کی نبض پہچانتا تھا۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کے اندرونی اختلافات ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ہونے والے اجتماعات میں بھی وہ پھوٹ نظر آئیں جس سے دشمن فائدہ اٹھائیں۔ قائد اعظم کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا لیڈر ہوں، میں نماز پڑھ لوں گا تو لوگ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس مقام کا اہل نہیں سمجھتا۔ یہ ان کی سچائی تھی۔ وہ انسان نہیں تھے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈھونگ کرتے تھے، وہ جو تھے وہی نظر آتے تھے۔ ان کا مقصد نماز کو روکنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے، پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کی پوری زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ دکھاوا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ انہوں نے اپنی ذات کے بجائے قوم کے وقار کو ترجیح دی۔ انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، ایک ایسی جگہ جہاں ہم اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قائد اعظم کے کردار کے اس پہلو کو سمجھیں۔ ہم دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی قوم کے لیے کیا خدمات ہیں۔ قائد اعظم نے نہ صرف ہمیں ایک ملک دیا بلکہ اتحاد، ایمان اور تنظیم کا وہ سبق بھی دیا جو آج بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو قائد اعظم کے کردار کی یہ حقیقت پسند آئی اور آپ کو لگا کہ ان کا موقف کتنا گہرا تھا تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہمارا لیڈر کتنا سچا اور کتنا دور اندیش تھا۔ پاکستان زندہ باد۔